إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم. پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا ہے وہ جو خرچ کریں؟ فرما دو جو کچھ خرچ کرو تم بھلائی سے، پس واسطے ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور غریبوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو کچھ کرو گے بھلائی پس تحقیق اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرما دو جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ مال ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیر کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو جانی قربانی کے لیے آمادہ کیا گیا، اب انہیں مالی قربانی کرنے پر متوجہ کیا جا رہا ہے تاکہ نقد نعمتوں میں مشغول ہو کر آئندہ کی کامل نعمتوں سے غافل نہ ہو جائے۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو اشارہ آنے والی مصیبتوں کی خبر دی گئی، جس میں جہاد بھی داخل ہے اور جہاد میں مال خرچ کرنے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب انہیں خیرات کے مصرف بتائے جا رہے ہیں تاکہ انہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ پچھلی آیت میں ربانی امتحان کا ذکر فرمایا گیا، اور اس امتحان کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک تو آئی ہوئی مصیبت پر گھبرا نہ جانا، دوسرے کمائی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے لیے بخوشی خرچ کر دینا۔ پچھلی آیت میں پہلے امتحان کا ذکر تھا اور اب دوسرے امتحان کا ذکر ہے، یعنی اس آیت میں جو ہے نا پورا جو توجہ ہے وہ مالی، یعنی مال اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے اوپر جو ہے نا توجہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے، حضرت عمرو بن جمواہ بہت مالدار اور بوڑھے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا خرچ کروں اور کس پر خرچ کروں؟ ان کے جواب میں یہ آیت اتری، تفسیر خزائن عرفان میں اور در منصور وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے پاس 1 دینار ہے، کیا کروں؟ فرمایا اپنی جان پر خرچ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سائل آ گیا، ایک شخص آ کے بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے، بولے میں کیا کروں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اپنی جان پہ خرچ کرو۔ عرض کیا 2 ہیں، فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کر۔ جب 2 ہیں تو بولے اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر خرچ کر۔ عرض کیا 3 ہیں، فرمایا اپنے خادم پر خرچ کر۔ عرض کیا 4 ہیں، فرمایا اپنے ماں باپ پر خرچ کر۔ عرض کیا 5 ہیں، فرمایا اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر۔ عرض کیا 6 ہیں، فرمایا راہ الہی میں خرچ کر۔ اس کی تائید میں یہ آیت اتری، تفسیر کبیر و معنی میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھو سوال کرنے والے بھی کیا سوال کرتے ہیں، اگر کوئی آج آ کے ہم سے ایسا کوئی سوال کر دے تو آپ تو بوکھلا جائیں گے، بولے ایک بار بولنا کتنے ہیں، بولے کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، جیسے جیسے بولتا گیا نا ویسے ویسے بتاتے گئے۔ بولے 1 ہے جان پہ خرچ کر، 2 ہے بولے اپنے گھر والوں پہ خرچ کر، 3 ہے بولے اپنے خدام وغیرہ پہ خرچ کر، بولے 4 ہے بولے والدین پہ خرچ کر، بولے 5 ہے بولے رشتہ داروں پہ خرچ کر، بولے 6 تب بولے راہ الہی میں خرچ کر۔ یعنی ترتیب جو بتائی گئی خرچ کرنے، راہ الہی میں خرچ کرنے کا طریقہ جو بتایا گیا، تو یہ آیت کے 2 شان نزول ہو سکتے ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، اگرچہ سوال کرنے والا ایک ہی شخص تھا، مگر چونکہ یہ جواب سب کے لیے کارآمد ہے اسی لیے سبھی کو سائل قرار دے کر جمع کا صیغہ فرمایا گیا، چونکہ سائل نے سوال حضور ہی سے کیا تھا نہ کہ رب تعالیٰ سے، اس لیے فرمایا گیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی پوچھتے آپ سے ہیں مگر جواب ہم بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے آیت میں یعنی آپ کا پھر مرتبہ جو ہے نا ظاہر ہو رہا ہے۔ سوال تو آگے سائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، یا سمجھو وہ صحابی تھے حضرت عمرو بن جموہ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے، اور قرآن میں کیا ہے کہ آپ سے سوال کر رہے ہیں ہم جواب دے رہے ہیں۔ آیت بھی دیکھو کیسی ہے، بولے آپ سے سوال کر بول کو یہ جواب دیتے، کیونکہ آپ سے پوچھنا دراصل ہم سے ہی پوچھنا ہے۔ ایسے ہی جو حضور سے مانگے تو اسے دیتا رب تعالیٰ ہے، کہ حضور سے مانگنا در حقیقت رب تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ حقیقتاً جو ہے اس آیت سے بھی واضح ہوتا کہ حضور سے پوچھنا رب سے پوچھنے کے برابر ہے، حضور سے مانگنا رب سے مانگنے کے برابر۔ چونکہ اس آیت کا نزول ان صحابی کے ایک سوال پر ہوا ہے، اس لیے ان کے سوال کا بھی ذکر فرما دیا تاکہ تا قیامت مسلمان ان کے احسان مند رہیں۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ سوال تو ایک صحابی نے کیا تھا، لیکن جواب دے کے جو ہے نا جو سارے مسلمانوں کے لیے تا قیامت تک کے لیے جو ہے نا جواب مل گیا۔
تو سارے تا قیامت تک مسلمان جو ہے نا اس صحابی کے جو ہے نا جو سوال کیے تھے ان کے جو ہے نا یعنی شکر مند ہو جائیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے جو ہے نا اتنا بڑا نقطہ کھلا، یعنی ان کا احسان ہے رہے جن کے سوال کے صدقے پر انہیں یہ آیت ملی، بعض آیت کے عطا بعض صحابہ کے طفیل ہوئی، جیسا کہ بعض احکام بعض صحابہ کے صدقے سے ملے۔ دیکھو تیمم کے احکام حضرت عائشہ صدیقہ کے طفیل رضی اللہ عنہ کے طفیل میں، رات بھر کھانے پینے کی اجازت حضرت سرما ابن قیس کے طفیل میں، رمضان کی رات میں عورتوں سے صحبت کی اجازت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صدقے میں۔ تو ان آیات کے نزول میں ان صحابہ کا مسلمانوں پر احسان عظیم ہے جن کے سبب یہ آیتیں اتری ہیں۔ یہ حقیقت ہے، دیکھو یعنی صحابہ کرام اگر وہ سوال نہ کرتے، صحابہ کرام اگر وہ عرضی پیش نہیں کرتے تو وہ جواب نہ ملتا، ہم کو مسئلہ نہیں ملتا۔ تو ان صحابہ کرام کی وجہ سے کئی ایسے مسئلے جو ہے نا حل ہوئے، کئی ایسے جو ہے نا مسئلوں کے ہم کو جواب ملے، قرآن شریف میں آیتیں اتری۔ ماذا یا تو ایک ہی لفظ ہے اور ينفقون کا مفعول، یا ما استفہامیہ ہے اور ذا بمانے الذی، اس صورت میں ما مبتدا کا ہوگا اور ذا اگلے فعل سے مل کر اس کی خبر دے گا، تفسیر کبھی بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ماذا سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال یہ تھا کہ کس قسم کا کتنا مال خرچ کریں، اور ممکن ہے کہ دونوں ہی سوال ہوں کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، مگر ایک سوال کا ذکر فرمایا۔ بولے ہو سکتا دونوں سوال ہوئے ہوں کہ بولے پہلے تو کیا خرچ کریں اور کہاں پر خرچ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا ایک سوال ہوا ہو کہ کیا خرچ کریں یعنی کہاں پر خرچ کریں، لیکن دونوں کا صیغہ لگا کر تھا نا جواب دیا گیا۔ ينفقون نفقہ سے بنا بمانے متفرق کرنا اور بکھیرنا، چونکہ خرچ میں بھی جمع شدہ مال بکھیرا جاتا ہے اس لیے اسے نفقہ کہتے ہیں۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں یا کیا ہے وہ مال جو خرچ کریں، یہ سوال ہوا۔ قل ما انفقتم من خیر، ما موصلہ ہے اور من خیر اس کا بیان، خیر سے یا تو زیادہ مال مراد ہے یا مال حلال مراد ہے۔ روح البیان نے فرمایا کہ جو مال کار خیر میں خرچ ہو جائے وہ خیر ہے۔ خیر میں چند احتمال ہیں، بولے اب دیکھو سب سے بڑی چیز تو خیر میں خرچ کرنے کے لیے حلال مال چاہیے، خیر والا مال چاہیے۔ اس میں کیا احتمال ہے؟ مال حلال، اچھی جگہ خرچ کیا ہوا مال، نیت خیر سے خرچ والا مال، یعنی نیت جو ہے وہ خیر والی ہو، دکھاوے والی نہ ہو، اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال، زندگی کی تندرستی میں دیا ہوا مال، یعنی تندرستی کے لیے جو دیتے نا صدقہ وغیرہ جو دیتے کبھی بیماری وغیرہ کے لیے، تندرستی کے لیے۔ مرتے وقت کی خیرات کا ثواب آدھا ملتا ہے، مرتے وقت بھی خیرات دے سکتے لیکن آدھا ملے گا ثواب۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب پورے ہوش و حواس میں ہوں یعنی پوری جوانی میں ہوں، اس وقت جو ہے نا جو مال دیں گے، خیرات کریں گے، جو بھی کریں گے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی نیت سے خیرات کیا ہوا مال، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت سے خیرات کیا ہوا مال، یہ سارے جو ہے نا یہ کیا ہے؟ خیر کے احتمال ہیں، یعنی یہ سب چیزیں خیر لے کے آئیں۔ پھر سے تاثر لیجیے کیا ہے؟ مال حلال، اچھی جگہ خرچ کیا ہوا مال، صحیح جگہ اچھی جگہ خرچ کرنا، نیت خیر سے خرچ کرنا، دکھاوا یا ریاکاری نہیں، اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال، بولے پہلے اپنی ضرورت پوری کرو، اللہ کا حکم دیکھیں کتنا پیارا ہے، اپنی ضرورت مار کے خرچ مت کرو، بولے اپنی ضرورت پہلے پوری کرو پھر خرچ کرو۔ زندگی کی تندرستی میں دیا ہوا مال، یعنی جب تم جوان تندرست ہو اور یعنی اس وقت جو مال تم خرچ کرتے ہو، اور کئی مرتبہ تندرستی کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں، مثال کے طور پر مرتے وقت کی خیرات کا ثواب آدھا ملتا ہے، اللہ اس کو رسول کو راضی کرنے کی نیت سے جو خیرات کیا ہوا مال، یہ سارے جو ہے نا خیر کے احتمال ہیں۔ ریاکاری کی خیرات کا ثواب نہیں، دکھاوے کی، ریاکاری کی، بڑپن کی خیرات کا ثواب نہیں ملے گا۔ غرض کے جیسے پیداوار حاصل کرنے کے لیے تخم بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، زمین بھی زرخیز اور وقت کاش بھی مناسب، اور پھر دھوپ بارش ملتی رہنی چاہیے، کھیت کی خدمت بھی چاہیے، اسی طرح خیرات کے لیے مال حلال مصرف، بہترین نیت، خیر، زندگی و تندرستی کا زمانہ مناسب ہے۔ بہرحال یہ جملہ ان کے سوال اول کا جواب ہو گیا۔ بولے جو سوال پہلے ہوا کہ کیا مال خرچ کرے، تو اس کے اوپر جواب مل گیا کہ مال ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو۔ بولے جب تم کاشتکاری کرتے، کھیتی کرتے، تو بولے بیج اعلیٰ ہونا، پھر زمین جو ہے نا اچھی ہونا، زرخیز ہونا، پھر اس کو برابر دودھ ملنا، پانی ملنا، پھر اسے محنت کرنا، تب جا کے جو ہے نا یعنی جنگلی گھاس وغیرہ اکھاڑ کے پھینکنا، کیڑ وغیرہ سے اس کو بچانا، تب جا کے جو ہے نا اچھی فصل ملتی ہے، اچھا پھل اس کا ملتا۔ بولے ویسے ہی جو ہے نا مال کے لیے بھی ویسے ہی ہے کہ جو ہے نا حلال مال ہو، بنا ریاکاری کے، صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کیا ہو، صحیح جگہ خرچ کرے جہاں کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا تندرستی میں، جوانی میں، ہوش میں کرنا ہے، ہوش و حواس میں جب اس وقت کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں کر کے جب تم کو بہت اس کا پھل ملے گا۔ یعنی جو کچھ اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال یا حلال مال یا کسی قسم کا کوئی سامان بھی خرچ کرو، بولے مال ہو، سامان ہو، جو بھی ہو خرچ کرو۔ یہ پہلا سوال کا جواب مل گیا۔ دوسرا کہاں خرچ کریں، اس کا جواب سنیں۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ، چونکہ دنیا میں بڑے احسان والے ماں باپ ہیں کہ انہی کی بدولت انسان نیستی سے ہستی میں آیا، اور انہوں نے ہی پالا اور پروس کی، لہٰذا پہلے ان کا ذکر ہوا۔
اب بولے سب سے پہلے والدین کا ذکر آ گیا، بولے سب سے پہلے مال والدین پہ خرچ کرو، بولے اپنی جان بچا لی، اپنی جان پہ خرچ کیا، اس کے بعد بولے والدین پہ خرچ کرو، کیوں؟ انہی کی وجہ سے تم دنیا میں نیستی سے آنا کچھ نہیں تھے، اس سے ہستی میں آئے، وہ والدین کا، اور ان میں بھی، پھر ان میں بھی حق خدمت ماں کا زیادہ، کیونکہ اس نے خون پلا کر پالا ہے، بولے والدین میں بھی ماں کا حق زیادہ، اس نے خون پلا کر پیدا کیا، اور حق مالی باپ کا مقدم کہ اس نے زر سے پالا، بولے والد جو ہے نا محنت مشقت کر کے جو ہے نا اپنے پیٹ کو کاٹ کے پالے تو ان کا حق بعد میں، لیکن ماں کا حق زیادہ ہوگا کہ اس نے اپنے خون پلا کر تم کو پالا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر خرابت داروں سے بھی انسان کی عزت و آبرو پڑتی ہے، نیز انہی سے قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے، اگر ہمارے خرابت دار فقیر ہوں تو ہماری آبرو نہیں، اس لیے ماں باپ کے بعد ان کا ذکر کیا، جس قدر خرابت قوی اسی قدر اس کا حق زیادہ، یعنی اب سب سے پہلے والدین کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے نا خرابت داروں کا، رشتہ داروں کا ذکر ہوا کہ بولے پہلے والدین پہ خرچ کرو، اس کے بعد رشتہ داروں پر، جتنے اچھے تمہارے رشتہ دار ہوں گے زیادہ تمہاری عزت ہوگی، تم بھی اچھے ہوں گے، اگر جو ہے ہمارے رشتہ دار جا کر کسی سے خیرات وغیرہ مانگیں گے تو اس میں ہماری بھی بے عزتی، ہماری بھی ذلت ہوگی، تو بولے جتنے، اور اس میں طریقہ کیسا ہے، بولے جتنا زیادہ رشتہ یعنی جتنا بڑا یعنی قریبی رشتہ ہوگا ان کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ خیال رہے کہ ماں باپ اور اہل خرابت پر خرچ کرنا کبھی واجب ہے اور کبھی صرف مستحب، بولے کبھی واجب ہے کبھی مستحب ہے، واجب مطلب اگر حقیقت میں ضرورت مند ہے تو اس وقت خرچ کرنا واجب ہے، اور اگر ضرورت مند نہیں ہے پھر بھی خرچ کرے تو مستحب ہے، ثواب ملے گا، کرے ثواب نہیں تو کچھ نہیں۔ اس کے بعد والیتاما والمساکین وابن السبیل، یتامہ یتیم کی جمع ہے، یتیم وہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ مر گیا ہو، مساکین مسکین کی جمع یہ وہ محتاج ہیں جس کے پاس اپنی حاجت روائی کے لیے بھی مال نہ ہو، ابن السبیل سفر میں مشغول مسافر کو کہتے ہیں یعنی راہ گیر، پردیس میں رہنے والے کو مسافر تو کہہ سکتے ہیں مگر ابن السبیل نہیں کہہ سکتے، اگر مالدار آدمی بھی سفر میں محتاج ہو جائے تو اس کی بھی امداد کرنی چاہیے، یعنی جو کچھ مال خرچ کرو وہ ماں باپ اور خرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پہ خرچ کرو، چونکہ ابھی خرچ کی جگہ اور بہت سی باقی تھیں اس لیے اجمالاً فرما دیا گیا، بولے سب سے پہلے والدین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پھر یتیموں کا نمبر آتا، یتیم وہ ہے جو نابالغ بچے، جب بچے کا والد یعنی گزر گئے ہوں نہ ہو اس کو یتیم کہیں گے، یتیم کہا گیا، پھر اس کے بعد مسکین کہا گیا، مسکین مطلب جو ضرورت مند، بہت زیادہ ضرورت مند، جن کے پاس کچھ نہیں ہے اپنی جان کے لیے وہ مسکین ہو گئے، پھر اس کے بعد جو ہے نا کس کا ذکر آیا، مسافر کا ذکر آیا، مسافر کیسے مسافر، جا کے جو ولایت میں رہ جاتے ہیں وہ نہیں، سفر پر ہیں اور سفر میں کچھ ایسی مشکل درپیش آ گئی کہ وہ جو ہے نا محتاج ہو گئے تو ان کی بھی امداد کرو، ہو سکتا ہے وہ مالدار ہو اپنی جگہ پر اپنے وطن میں لیکن اس وقت پریشانی میں تو ان کی امداد کرو، مسافر، اور اس کے علاوہ بہت سی جگہیں ہیں خیر خرچ کرنے کے لیے جو اجمالاً بول دیا گیا، وما تفعلون من خیر، اس خیر سے ہر نیک کام مراد ہے، پھر ایک سمری بول دی گئی، اس کے علاوہ خیر میں خرچ کرو کر کیسا بول دیا، تو بولے سب سے پہلے اپنی جان پہ خرچ کرو، پھر والدین پہ خرچ کرو، پھر رشتہ داروں پر خرچ کرو، پھر یتیموں پر، مسکینوں پر، راہگیروں پر، پھر اس کے بعد جو ہے نا خیر کے کاموں پر، اب ہر نیک کام مراد ہیں، صدقات یعنی صدقہ دینا، خیرات دینا، نماز وغیرہ کے لیے خرچ کرنا، روزے کے لیے خرچ کرنا، روزہ کھلانے وغیرہ کے لیے، حج میں خرچ کرنا، مسافر خانے بنانے میں خرچ کرنا، مساجدیں بنانے میں خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ، یعنی اور جو کچھ بھلائی کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جانتا ہے، بے خبر نہیں، بقدر اخلاص ثواب عطا فرمائے گا، بولے یہ ساری جو بھی خرچ تم کرو گے بولے اللہ اس سے بے خبر نہیں، اللہ باخبر ہے، اللہ جانتا ہے، اور برابر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا ثواب تم کو عطا کرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلاصہ تفسیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے خرچ کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، انہیں دونوں سوالوں کا جواب دے دو کہ اپنی ضرورت سے بچا ہوا حلال مال راہ الہی میں خرچ کرو، صحیح جگہ خرچ کرو، غلط مصرف پر خرچ کرنا فضول یا نقصان دہ ہے، لہٰذا اپنے ماں باپ کو دو کیونکہ انہی کے دم سے تم دنیا میں آئے، اپنے خرابت داروں کو دو کیونکہ ہر شخص کو اپنے خرابت داروں کے حال کی زیادہ خبر ہوتی ہے، اگر تمہارے خرابت دار دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے تو اس میں تمہاری بھی ذلت ہے، بہتر ہے کہ تمہاری ضرورتیں آپس میں ہی پوری ہو جائے، لاوارث غریب یتیموں کو بھی دو کیونکہ ان کا والی وارث کوئی نہیں جو ان کی حاجتیں پوری کرے اور نہ وہ خود کمانے پر قادر ہیں، اور مسکینوں اور راہگیروں کو بھی دو تاکہ ان کی فوری ضرورتیں پوری ہو جائیں، اس پر ہی کیا موقوف ہے، جہاں تک ہو سکے ہر بھلائی کی کوشش کرو، تمہارے کسی کام سے رب غافل نہیں، وہ تمہیں ضرور جزا دے گا، سبحان اللہ۔ یہ تو پورا سمری جو ہے نا اس آیت کا خلاصہ ہو گیا، اب اس آیت سے جو فائدے حاصل ہیں وہ سنیے، اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال خرچ کرنا چاہیے، خیرات کر کے خود محتاج بن جانا اور بھیک مانگنا ناجائز ہے، پہلے اپنی ضرورت پوری کرو، اس کے بعد جو مال جمع ہے اس کو خیر میں خرچ کرو، حلال مال خرچ کرنا چاہیے، پاک بارگاہ میں پاک مال بھیجو،
ہر قسم کا مال خرچ کرنا بہتر ہے، بھوکے کو کھانا، ننگے کو کپڑا، محتاج کو پیسہ وغیرہ دو، زمین والے زمین بھی خیرات کریں کہ مسجد، مدرسہ، مسافر خانے بنوائیں، یہ تینوں فائدے لفظ خیر سے حاصل ہوئے۔ جو خیر لفظ استعمال ہے قرآن میں، سے حاصل ہوئے۔ بولے جن کے پاس مال ہے بولے مال دو، بولے جن کے پاس زمینیں بولے زمینیں دو، مسجد مدرسے وغیرہ بناؤ۔ تو یہ سارے جو ہے نا قرآنی حکم میں آ گئے۔ خرچ میں خرابت اور حاجت کی ترتیب کا خیال رکھنے سے زیادہ رکھیں، زیادہ قریب پر پہلے خرچ کریں، اس کے بعد دور کے رشتے دار پر، اسی طرح سخت ضرورت مند کو پہلے دے، پھر معمولی حاجت مند کو۔ بولے اس میں بھی ترتیب مینٹین کرو، دیکھو کیا تعلیم ہے اسلام کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے جو قریب کے رشتے دار ہے بولے پہلے ان کی ضرورت پوری کرو، پھر دور کے رشتے دار۔ اس کے بعد بولے جو محتاجی میں سب سے سخت محتاج ہے بولے ان کی ضرورت پہلے پوری کرو، جو کم ہے بولے ان کو کم امپورٹنس بولے بعد میں دو۔ جس کے اہل قرابت حاجت مند بیٹھے ہوں اور وہ اوروں کو خیرات دے وہ مقبول نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیا حکم ہے قرآن کا۔ بولے اگر کوئی تمہارے ضرورت مند رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ضرورت ہے اور اس کو چھوڑ کے آپ کی باہر والوں کو دیں گے تو بولے ویسی خیرات ویسا دینا جو ہے نا قبول نہیں ہوگا، ایکسپٹ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہاں واو اگرچہ ترتیب کے لیے نہیں مگر ذکر کی ترتیب فائدے سے خالی بھی نہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، ماں باپ کو زکوٰۃ، فطرہ اور کوئی صدقہ واجبیہ دینا جائز نہیں۔ اپنے والدین کو صدقہ، یعنی ماں باپ کو زکوٰۃ، فطرہ اور صدقہ، یہ تین چیزیں نہیں دے سکتے، کیونکہ اب زکوٰۃ اور فطرہ یہ واجبیہ ہے، یعنی آپ کو یہ دینا ہی دینا ہے، اور صدقہ بھی دینا ہی دینا ہے، تو تین چیزیں والدین کو نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی بیوی اور اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے۔ تو والدین کو اپنی بیوی کو اولاد کو چیزیں نہیں دے سکتے، کیا نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ، فطرہ اور صدقہ، یہ تین چیزیں نہیں دے سکتے، خزائن فہم میں لکھا ہوا ہے۔ اور ایک مسئلہ سنیے، یہاں انفاق سے صدقہ نفلی مراد ہے۔ صدقہ نفلی مطلب جس پہ حکم نہیں ہوا ہو، جو زکوٰۃ نہیں ہے، فطرہ نہیں ہے، صدقہ نہیں، بولے نفلی، آپ جو ہے نا خیرات کی نیت سے، کار خیر کی نیت سے دیتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر صدقہ واجب یا مراد ہو تو یہ آیت حکم زکوٰۃ سے منسوخ ہے، پورے منصور میں لکھا ہوا ہے۔ اگر یہاں پہ ہم واجب صدقے کی طرف لیں گے تو پھر زکوٰۃ والی جو آیت ہم اس سے پہلے پڑھے تھے بولے اس سے منسوخ ہو جائے گی۔ تو یہ نفلی خیرات، نفلی خیر میں خرچ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک مسئلہ، اس یتیم اور مسافر کو صدقہ واجبیہ دے سکتے ہیں۔ ہاں، یتیم کو اور مسافر ضرورت مند کو صدقہ واجبیہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی زکوٰۃ، فطرہ بھی دے سکتے ہیں، جس کے پاس مال نہ ہو۔ غنی، یتیم اور مالدار مسافر جو اپنے ساتھ مال رکھتا ہو صدقہ واجبیہ نہیں لے سکتا۔ بولے جس کے پاس آلریڈی مال ہے لیکن مسافر ہے وہ نہیں لے سکتا۔ انسان کو جس نیکی کا موقع ملے کر ڈالیں، ہلکا سمجھ کر چھوڑ نہ دیں، ممکن ہے کہ معمولی ہی نیکی سے نجات دلائے۔ بولے پتہ نہیں کون سی نیکی نجات دلا دے، چھوٹی مت سمجھو، جیسے جو موقع ملا خرچ کر دو۔ کبھی ایک گلاس پانی پلانے کا موقع ملا پلا دو، کبھی ایک جو ہے نا کچھ ایک پلیٹ کھانا کھلانے کا موقع ملا کھلا دو، کبھی ایک روپیہ دینے کا موقع ملا یا 10 روپئے، آج کے لیے روپیہ دے تو بھائی واپس دے دیتے، کم سے کم 10 روپئے پوچھتے، 10 روپئے دینے کا موقع ملا وہ بھی دے دو۔ بولے جو موقع ملا چھوٹا مت سمجھو، پتہ نہیں کون سی نیکی تم کو جو ہے نا کامیابی دلا دے، اللہ کی رضا تم کو مل جائے، سبحان اللہ، اور جو ہے نا کامیاب ہو جاؤ۔ تو بولے جیسے موقع ملا خیر کا کر ڈالو۔ جمعے کی نمازیں پڑھے، امام صاحب بولے مسجد کا تعاون کرو، جیب میں دیکھے صرف 50 روپئے، ڈال تو ڈبے میں، وہ بتانے وہ 50 روپئے ہی جو ہے نا پال لگا دے، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں، دیکھیے یہاں روح سے خطاب ہے کہ اے روح، مطلب اس کا جو باطنی نقطہ ہے، ظاہری تو سن لیا، باطنی نقطہ سن لیا، یہاں روح سے خطاب ہے کہ اے روح، تو جو خیر یعنی کشف و الہام پائے اسے حاجت مندوں پر صرف کر، جسم و نفس تیرے والدین کی طرح ہیں کہ انہی کے ذریعے تو اس عالم میں آئی، پہلے ان پر علوم ربانی خرچ کر کہ انہی کی اصلاح کر، پھر دیگر اہل خرابت، یعنی روح سے خطاب ہو رہا، باطنی نقطہ جو ہے، بولے تجھے جو نور اللہ کا حاصل ہو رہا، بولے اس نور سے سب سے پہلے اپنے جسم و نفس کو منور کر، کہ یہ بالکل ان والدین کی طرح ہیں کہ اگر نفس اور جسم نہ ہو تو روح کیا ہے؟ روح تو پرواز ہو جائے گی نا، پھر نفس اور جسم کی وجہ سے تو روح آئی اس جہاں میں، تو بولے وہ والدین کی طرح ہے، بولے سب سے پہلے ان کو نور عطا کر، نفس اور جسم کو نورانی بنا، پھر اہل خرابت، دوسرے اہل خرابت کون ہے؟ تو بولے قلب و دماغ کو بھی اپنے علم سے فائدہ پہنچا، بولے تب نمبر آتا قلب اور دماغ کا، بولے اس کو بھی نور اللہ نور کر، اپنے علم سے فائدہ پہنچا کہ ان سے تجھے قوت حاصل ہوتی ہے، اگر یہ جہنم میں گئے تو بھی مصیبت میں گرفتار ہوگی، تیری نجات ان کی نجات سے ہے، پھر اپنے خیالات، بولے تیری نجات ان کی ہے، بولے قلب اور دماغ دونوں میں نجات ہوگی، تیری نجات، بولے جب خلق کا تزکیہ ہو گیا، خلق نور اللہ نور ہو گیا تو پھر وہ کچھ اور ہو گیا، عرش اللہ ہو گیا۔ تو بولے پہلے نفس اور جسم کو نورانی کر، بولے پھر دل اور دماغ کو نورانی کر، پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے خیالات، افعال یعنی کام، حرکات و سکنات پر بھی اپنا علم صرف کر،
بولے پھر اس کے بعد توجہ کر کس پہ؟ بولے اپنے خیال پر، اپنے کاموں پر، اپنے یعنی کرنے پر، اپنے دیکھنے پر، اپنے سوچنے پر، تجھے ان سے بھی بہت قوی تعلق ہے۔ جب ان سب کی اصلاح کر لے تب دوسرے مسافرین راہ خدا کی دستگیری کر۔ بولے جب یہ سب تو کر چکی اپنے وجود میں، تب جو ہے نا دوسروں کی رہبری کر۔ ورنہ اکثر ہم کیا دیکھتے ہیں، دیکھو کیا پیارا نقطہ ہے، اکثر کیا دیکھتے ہیں، بولے تھوڑا سا بولے چلو ذکر کرے، تھوڑا کچھ معلوم ہو گیا، بولے چلو سب کو بولنے لگ جاتے، دکھاوے کرنے لگ جاتے، تو وہی ریاکاری والا خرچ کرنا ہوا، وہ بیکار گیا۔ لیکن جس طرح تجھے انکشاف، تو اپنے نور کو، اپنے جسم کو منور کی، پھر اپنے قلب کو منور کی، پھر اپنے دماغ کو منور، پھر اپنے خیالات کو، اپنے کام کو، اپنے فعل کو، اپنے حرکات کو جو ہے نا نور اللہ نور منور کر دے۔ بولے اب جو ہے نا وقت ہے کہ دوسروں کی رہبری کر، اپنی اولاد و اہل خرابت مریدین و متوسلین کی دستگیری کر۔ تو اس وقت جو ہے نا یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے مریدین کی بھی دستگیری کر۔ رب کی بارگاہ میں تنہا نہ آ، اپنی جماعت کو ساتھ لا۔ بولے رب کی بارگاہ میں تنہا مت، اپنی جماعت کو ساتھ لے کر۔ رب کا فرمان ہے اپنے کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچا، اس کے ماں سوا جس کسی، بولے اللہ کا حکم کیا ہے؟ بولے اپنے اور اپنے اہل کو، اپنے ساتھ والوں کو بولے آگ سے بچا۔ تو ذمہ داری اپنے پر ختم نہیں ہوتی، اپنے اور اپنے اہل پر ختم ہوتی۔ کسی بندہ خدا سے کسی قسم کا بھی تو سلوک کرے گی، رب تجھے اس کی جزا دے گا۔ چاہیے کہ تیرا فیض خاص نہ ہو عام ہوں، بولے اس کے عام فیض کر، جتنا ہو سکے لوگوں میں فیض پہنچا، اللہ اس کی جزا ضرور دے گا۔ مدرس کی ترقی اس کے شاگردوں کی کامیابی سے ہے، تیری ترقی بھی تیرے ساتھیوں کی ترقی میں ہے۔ غرض کے پہلے اپنی پھر دوسروں کی اصلاح کر۔ بولے جس طرح کوئی مدرسہ ہے مثال کے طور پر، تو وہاں کے بچے اچھا پڑھنے لگتے ہیں تو مدرسے کا بہت نام پھیل جاتا ہے، اسی طرح بولے خود کی اصلاح کرنے کے بعد اوروں کی اصلاح کر، اپنا فیض عام کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دیکھو یہ بھی جو ہے نا خیر میں خرچ کرنا ہوا، تو اس کا جو باطنی نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تجھے نور عطا کر رہا، جو بھی اللہ کی طرف سے تجھے انکشاف ہو رہا، بولے اس سے جو ہے نا اپنے وجود کو نور اللہ نور کر، پھر اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کی رہبری کر، تاکہ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں تنہا نہ جا، بولے سب کو لے کے آ خیر کی راہ، اور ایسا کرنا بھی خیر میں خرچ کرنا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ظاہری نقطے میں جو ہے نا مال کی طرف اشارہ ہے، زمین کی طرف اشارہ ہے، اور باطنی میں جو ہے نا نور کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.